الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ 28ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی کتاب کی بہترین سمجھ عطا فرمائے اور اس کے ذریعے ہماری زندگیوں کو منور کر دے، تاکہ ہم زندگی کی مشکل راہوں میں آسانی کے ساتھ چلتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کریں، اس حال میں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اس سے راضی ہو جائیں، اور وہ ہماری آنکھوں کو اپنے دیدار سے ٹھنڈا کر دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ المجادلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کیے جا رہی تھی۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک خاتون آئی جن کے شوہر نے ان سے زہار کیا تھا۔ زہار دور جاہلیت کی ایک رسم تھی یا طلاق دینے کا ایک طریقہ تھا جس میں شوہر بیوی کو کہتا کہ انت علیہ کا ظہر امی، تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، یعنی اس کے بعد میرا اور تمہارا شوہر بیوی والا کوئی تعلق نہیں رہے گا، اور ایک طرح سے میری طرف سے تم بالکل آزاد ہو، یعنی طلاق ہو گئی۔ یہ خاتون جن کا نام خولہ بنت ثعلبہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور آپ کو اپنی حالت کے بارے میں بتاتی ہیں کہ کس طرح ان کے شوہر نے ان کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔ اس وقت تک چونکہ زہار کا قانون نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے یہ فرمایا کہ میرے خیال میں تم اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہو۔ یہ خاتون بار بار رو رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی اور جھگڑ رہی تھی کہ اگر میری طلاق ہو گئی تو میں برباد ہو جاؤں گی، میرے بچے ضائع ہو جائیں گے، یعنی ان کے اخلاق تباہ ہو جائیں گے، گھر ٹوٹ جائے گا۔ تو کیا کوئی صورت ایسی نکل سکتی ہے؟ بہرحال ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عورت کے حق میں ایک قانون نازل کر دیا جو رہتی دنیا تک کے لیے اس کتاب میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قانون کیا ہے؟ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، یعنی ماں اور بیوی میں فرق ہوتا ہے، صرف لفظی طور پر کسی کو ماں کہہ دینے سے کوئی ماں نہیں بن جاتی۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ پھر فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں، یعنی ایسی کوئی بات ان سے کہیں، پھر اپنی اس بات سے رجوع کر لیں جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ کیا ہے وہ کفارہ؟ ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، یعنی نصیحت صرف زبانی نہیں، صرف سمجھانا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک مالی جرمانہ بھی، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے کچھ باتیں ایسی کہہ دیتا ہے کہ جو معمولی نہیں ہوتی، اور ان کا کہنا اس کی ساری زندگی کے لیے، اس زندگی کے لیے بھی اور اگلی زندگی کے لیے بھی ایک بہت بڑی مشکل کا سبب بن سکتا ہے۔ تو یہ اسلام سے پہلے تو ظاہر ہے دور جاہلیت تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا، بہت سی چیزیں انہوں نے خود ہی اپنے طور طریقے بنا رکھے تھے، خود ساختہ قوانین تھے ان کے۔ لیکن اسلام کی جب روشنی آئی تو اس نے اچھے اور برے کا، صحیح اور غلط کا، حق اور ناحق کا فرق بالکل الگ الگ واضح کر کے بتا دیا، اور اسی میں انسانوں کے لیے خیر تھی۔
اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس طرح اسلام ایک عورت کے حق کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ یہی خولہ بنت ثعلبہ جن کی وجہ سے یہ قانون اللہ نے دیا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں یہ مل گئی۔ حضرت عمر دیر تک ان کی بات سنتے رہے تو ساتھی جو تھے وہ تھوڑے پریشان ہوئے کہ یہ کون خاتون ہے جنہوں نے امیر المومنین کو راستے میں روک دیا ہے۔ تو جب وہ ان کی بات سن کر فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ خاتون ہے جن کی بات ساتویں آسمان پر سے سنی گئی تھی، یہ اگر مجھے سارا دن بھی روکتی تو میں رکتا، اللہ نے اس عورت کی بات سنی تو کیا عمر نہ سنے گا؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اتنی اہمیت دیا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جس وقت وہ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی تو مجھے نہیں سنائی دے رہا تھا کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساتویں آسمان کے اوپر سے ان کی بات سن لی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور پھر صرف سنی نہیں، اس مسئلے کو حل کیا، اور اس مسئلے کو حل اس طرح کیا کہ شوہر کے اوپر ایک بہت بڑی مقدار یا ایک کفارہ عائد کیا گیا تاکہ آئندہ سے کوئی اس طرح کے الفاظ ادا نہ کرے۔ فرمایا کہ جو شخص ایسی بات کہہ دے تو دوبارہ اپنی بیوی سے تعلق قائم کرنے سے پہلے وہ کفارہ دے جس میں ایک غلام آزاد کرے، اور جس کے پاس غلام نہ ہو، جیسے آج کل نہیں ہے، تو وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے۔ اس میں سے اگر ایک روزہ بھی بغیر شرعی عذر کے چھوڑا تو شروع سے دوبارہ پھر یہ روزے رکھنے ہوں گے۔ شرعی عذر میں سفر اور بیماری ہے، اس کے علاوہ نہیں کچھ۔ پھر فرمایا کہ قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یعنی اگر کوئی بیمار ہے یا روزے رکھنے کے قابل نہیں کسی وجہ سے تو اس کو پھر کھانا کھلانا ہوگا، اور یہ اس کا کفارہ ہوگا۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ گویا ایمان عمل کا نام ہے۔ ایمان صرف زبانی کلامی باتیں کرنا نہیں ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ احکامات دے ان کو ماننا بھی ضروری ہے۔ ایمان کا مطلب ہی مان جانا ہے۔ پھر اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں یہ، اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہاں کافر کون ہے؟ جو اللہ کی ان حدوں کو توڑیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی ان کے احکامات نہیں مانتے، وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے گئے۔ اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کی۔ ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں، اور انکار کرنے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یعنی جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں چلتے، اور زبان سے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، تو پھر ان کی سزا کیا ہے؟ ذلت کی زندگی۔ اس دن جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ یعنی دنیا میں اگر کوئی شخص اس طرح کی باتیں کر کے اور اللہ کے قانون کی پرواہ نہیں کرتا، اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، پکڑنے والا نہیں، وہ کفارہ نہیں دیتا اور اپنے اس گناہ کا ازالہ نہیں کرتا، تو ایسا نہیں کہ پھر وہ بچ جائے گا۔ بعض اوقات انسان بات منہ سے کر کے پھر بھول جاتا ہے۔ آج کل آپ دیکھیے کہ لوگ عام طور پر اس طرح کے الفاظ تو نہیں بولتے زہار کے، لیکن بعض لوگوں نے طلاق کے لفظ کو کھیل بنایا ہوا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر بیوی سے ناراضگی ہوئی تو کہا تم آزاد ہو، تمہیں طلاق ہے، پھر جب جی چاہا رجوع کر لیا، پھر تھوڑے دن کے بعد وہی لفظ پھر، یعنی اللہ کی آیات کو کھیل بنا کے رکھ دیا ہے۔ اب اس میں بعض اوقات خواتین جو ہیں وہ بیچاری اپنے حقوق کے لیے، اب اس مسئلے کے حل کے لیے کچھ کر نہیں سکتی، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ زندگی کس طرح گزارے، ان کا وہاں رہنا جائز بھی ہے یا نہیں، اور اگر وہ اس جگہ کو چھوڑتی ہیں تو کہاں جائیں۔ تو ان باتوں سے بہت بڑی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ایک انسان کی نہیں، صرف وہ اپنی بیوی کی نہیں، خود اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں، اور دوسرا اللہ کی نظر میں ان کا مقام کچھ نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حدود کا پاس رکھنا چاہیے، ایسے الفاظ کو بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، اور پھر اگر انسان ہونے کے ناطے کچھ ایسی بات منہ سے نکل جائے تو جہاں کفارے کی رخصت ہو وہاں کفارہ دیا جائے، اور جہاں رجوع کی اجازت ہو وہاں رجوع کیا جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا قانون رجوع کی اجازت نہ دیتا ہو تو حرام کی زندگی بسر کرنے سے پرہیز کیا جائے۔
پھر فرمایا وہ بھول گئے ہیں، یعنی کہہ کہہ کے ایسی باتیں خود سے فراموش کر گئے، مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے، اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے۔ کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو۔ یعنی بلند آواز سے کی ہوئی باتیں تو ایک طرف، اگر کوئی چپکے سے کسی کے کان میں بھی بات کرتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے۔ یا پانچ آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو، خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ کو علم ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ پھر قیامت کے دن وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، مگر پھر بھی وہ وہی حرکت کیے چلے جا رہے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا۔ یہ کون لوگ تھے جن کی طرف اشارہ ہے؟ یہ دراصل منافقین وغیرہ تھے جو مسلمانوں کی چپ چپ کے باتیں کرتے، غیبت کرتے، ان کا مذاق اڑاتے اور اس طرح ان کو اذیت دیا کرتے تھے۔ سرگوشیاں عام حالات میں بھی ایک غیر اخلاقی حرکت ہے کہ انسان بھری محفل میں صرف ایک خاص بندے کے ساتھ اس کے کان میں بات کرے، خصوصاً بلا ضرورت، جس سے دوسرے سب لوگ ایک تجسس کا شکار ہوں۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جب اکٹھے کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو بجائے اس کے سب کے ساتھ بات کریں، مشترکہ بات ہو، ایک دوسرے کے کان میں بات کرنے لگتے ہیں یا پھر کسی کی طرف اشارہ کر کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان باتوں سے دوسروں کو اذیت پہنچتی ہے، یہ اسلامی اخلاق اور آداب کے منافی ہیں۔ جب تک کوئی ایسی بڑی بات نہ ہو، بات کو کھلے عام کرنا چاہیے تاکہ دوسرا غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ عموماً شیطان دوسروں کے دل میں یہ ڈالتا ہے شاید یہ ہمارے خلاف کوئی بات ہے اس لیے کان میں کی جا رہی ہے، ورنہ تو سب کے سامنے کہی جاتی۔ تو صرف جس صورت میں سرگوشی کی اجازت دی گئی وہ ہے کار خیر۔ تو آگے اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو منع کیا گیا تھا پھر وہ وہی کچھ کر رہے ہیں؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز سے منع کر دے تو پھر رک جانا چاہیے انسان کو۔ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، یعنی یہ منافقین، کیونکہ اہل ایمان سے تو یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا۔ اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے آپ کو السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم کہتے، جس کا معنی یہ تھا کہ نعوذ باللہ تم پر ہلاکت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ان منافقین کے ساتھ مل کر اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے ان کا صاف طور پر ان کا اخلاق اور ان کے اعمال واضح ہو رہے ہیں، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، اور جب ان کی پکڑ نہیں ہوتی دنیا میں تو وہ غلط کاموں پر اور زیادہ دلیر ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے حساب کتاب کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں، بلکہ نیکی اور تقوی کی بات کرو۔ یعنی ضرورت اگر پڑے کسی اچھے کام کی، کہ مثلا کسی نے صدقہ کرنا ہے تو وہ ظاہر کر کے نہیں کرنا چاہتا تو خاموشی سے کسی کو بتا دے، یا کوئی ایسی بات جو کسی کے متعلق ہو جو اگر محفل میں کھلے عام کی جائے تو اس سے کسی کی عزت پر حرف آتا ہو لیکن وہ بتانی بھی اشد ضروری ہو، تو ایسی صورت میں خاموشی کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے تھوڑی سی بات کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تین آدمی ہوں تو تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر تم آپس میں سرگوشی نہ کیا کرو، اس لیے کہ اس کو رنج ہوگا، البتہ اگر دوسرے لوگ بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں، اور وہ بھی ضرورت کے وقت انسان کرے۔ پھر فرمایا اور اس رب سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ سرگوشیاں تو ایک شیطانی کام ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہیں کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، یعنی دوسروں کو دکھ دینے کے لیے، حالانکہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب اس میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک ہے سرگوشی کرنے والے اور دوسرے وہ جو اس کو دیکھ رہے ہیں۔
کرنے والے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور کوئی ایسی بات کرنی نہیں چاہیے جو اللہ کو ناپسند ہو، لیکن جو دیکھ رہے ہو کہ کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو انہیں اس کو اپنے اوپر نہیں لینا چاہیے، پرسنل نہیں لے لینا چاہیے، اور دل میں ایک اعتماد رکھنا چاہیے کہ اگر یہ میرے خلاف بھی کوئی بات کر رہا ہے، کسی کو بھڑکا رہا ہے، تو اللہ کے اذن کے بغیر مجھے کوئی نقصان دے نہیں سکتا، اس لیے رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات انسان دوسروں کو تو کنٹرول نہیں کر سکتا ان کی غلط حرکتوں پر، سمجھانے کے باوجود بھی کچھ لوگ باز نہیں آتے، تو ایسی صورت میں انسان اپنے دل کو سمجھا لے، اس سے پھر انسان پریشانی سے بچ جاتا ہے اور وہ جو کام زندگی میں کرنا چاہتا ہے اس پر مزید فوکس کر سکتا ہے۔ اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، یعنی کسی مجلس میں جہاں اللہ کے ذکر خیر کے کسی کام کے لیے تم اکٹھے ہو تو بعض اوقات زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، تو اس صورت میں دل تنگ نہ ہو بلکہ اس مجلس کے ادب آداب کا خیال رکھو۔ ایک ادب تو یہ بتا دیا گیا کہ وہاں بیٹھ کے کانوں میں باتیں نہ کرو، اور دوسرا ادب کیا بتا دیا گیا کہ اس موقع پر صرف اپنی فکر نہ کرو کہ مجھے کون سی اچھی جگہ ملے گی، دوسروں کے لیے سیکریفائس کرو۔ دیکھو دوسرے کس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، تم ان کے لیے جگہ بناؤ، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کر دے گا۔ کس چیز میں؟ اگر تم وہاں سیکھنے کے لیے آیا تو اللہ تمہیں اور سکھا دے گا، تمہارے علم میں، تمہارے رزق میں، تمہاری قبر میں، ہر جگہ اللہ وسعت دے گا۔ تو کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا دراصل اپنے لیے آسانی پیدا کرنا ہے، اور کسی کے لیے مشکل کھڑا کرنا، اور کسی کو ستانا، اور کسی کے لیے زندگی کی راہیں روکنا اور دوسروں کی ٹانگیں کھینچنا کہ وہ آگے نہ بڑھ سکے، یہ ان کا نقصان تو اللہ چاہے گا تو ہوگا ورنہ نہیں، لیکن ایسا انسان اپنا نقصان لازمی طور پہ کر لیتا ہے، کیونکہ کسی کا برا چاہنے والا، کسی کے لیے بدنیتی رکھنے والا دراصل اپنا برا کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو اس وقت شیطان یہ بات سمجھنے نہیں دیتا، تو اس چیز کو اچھی طرح جان لینا چاہیے۔ پھر اسی طرح وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، یعنی بعض اوقات ضرورتاً کسی شخص کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ بٹھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اس کو مائنڈ نہ کرو، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، اس سے کسی کی عزت کم نہیں ہوتی، یہ بعض مجلس کی ضروریات کے تحت ایسا کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات لوگوں کو آگے کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات کسی بزرگ کو کسی کرسی پہ بٹھانا پڑتا ہے، کئی وجوہات ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں انسان کو دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل بات یہ ہے کہ جس کا ایمان ہوتا ہے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، کسی خاص کرسی پر بیٹھنے سے ہی درجہ بلند نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں درجوں کی بلندی ایمان اور نیک عمل کی وجہ سے، اور خاص طور پر علم حاصل کرنے کی وجہ سے۔ مثلا علم کی مجلس میں لوگ حاضر ہوئے اور کسی کو اس کی مرضی کی جگہ نہیں ملی، وہ اٹھ کے چلا گیا، اور بعد میں جو لوگ بیٹھے تو انہوں نے بہت سی اچھی باتیں سیکھی، محروم کون رہا؟ وہی جو چلا گیا۔ تو ایسی جگہوں سے خیر لیے بغیر نہیں آنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر کے ناراض ہو کے نکل نہیں جانا چاہیے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند مرتبے عطا کرے گا۔ جب کسی کے پاس علم ہوتا ہے، حکمت ہوتی ہے، وہ فائدہ مند ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات خود ہی بلند کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا قانون ہے اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے، اس کا اپنا ایک مقام بن جاتا ہے۔ تو انسان کو فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ خیر و بھلائی کو عام کرنے والا ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے، آگے ہوتے ہو، پیچھے ہوتے ہو، کسی مجلس سے نکل جاتے ہو، اندر آتے ہو، صحیح جگہ بیٹھتے ہو، بیٹھنے کے بعد اٹھائے جاتے ہو تو اٹھ جاتے ہو، کسی کے لیے جگہ تنگ کرتے ہو یا کھلی کرتے ہو، سب پتہ ہے اس کو، اور سارا اجر اور حساب اسی کے پاس ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیہ میں بات کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے بات کرنا چاہو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دو، کیونکہ ہر شخص نے ایک یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ وہ آپ کو الگ لے جاتا اور
الگ کچھ باتیں اپنی بتانا شروع کر دیتا. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا تھا، اور یہ چیز بلا وجہ ایک تکلیف کا باعث بن گئی تھی کہ ہر شخص پرائیویٹ ٹائم چاہتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حد میں رکھنے کے لیے عارضی طور پر ایک حکم دیا کہ غیر ضروری لوگ چھانٹ دیے جائیں، اور واقعی جس کی جنون ضرورت ہو صرف وہ آئے، صدقہ دے اور اس کے بعد اپنی بات کر لے. تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے. البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم، یعنی انتہائی کو مفلس فقیر شخص ہے تو وہ اور بات ہے. کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا، یعنی بعد میں یہ ہٹا دی گئی پابندی، تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے، جن پہ اللہ کا غضب ہوا؟ اشارہ ہے منافقین کی طرف کہ وہ تم سے زیادہ تمہارے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں. وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں. یعنی قسمیں کس بات کی؟ کہ وہ آپ کی مجلس میں آتے تو قسمیں کھا کے کہتے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ بالکل جھوٹی باتیں کر رہے ہیں. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں. یعنی ایک طرف تو اپنی وفاداری ظاہر کرتے ہیں اور اس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی گرفت سے بچے رہتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں پھر مسلمان بن کے طرح طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں. یعنی مثلاً وہ آپ کی مجلس میں آ کے چرب زبانی سے ایسی ایسی باتیں کرتے کہ جس سے یہ لوگ عام سادہ لوگ سمجھتے کہ یہ تو اسلام کے بڑے خیر خواہ اور وفادار ہیں، اور پھر جب وہاں سے اٹھتے تو باہر جا کے مسلمانوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرتے. تو وہ چونکہ ڈبل فیس لوگ تھے، کہیں کچھ، تو ان کی حرکات پر یہاں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اس طرح وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، خیر کے کاموں سے روکتے ہیں. فرمایا اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. یہاں بار بار ذلت کی بات آ رہی ہے، اور یہ ذلت کس کے حصے میں؟ جو اللہ رسول کی مخالفت کرے. اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، وہ دوزخ کے ساتھی ہیں، اسی میں ہمیشہ رہیں گے. جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا یعنی قیامت کے دن، وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں. کیونکہ قسمیں کھانے کی ایک عادت پڑ جاتی ہے کہ ہر بات پر انسان اللہ کو بیچ میں لے آئے اور پھر بات کرے، اور یہ وہی شخص کرتا ہے جس کو اپنی بات پر اعتماد نہیں ہوتا یا دال میں کچھ کالا ہوتا ہے. ورنہ عام طور پر انسان سیدھے طریقے سے کسی سے بات کرے اور کانفیڈنس کے ساتھ کرے تو خواہ قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا. یعنی قیامت کے دن شاید وہ عذاب سے بچ جائیں قسمیں کھا کے، جیسے دنیا میں بچے رہے تھے سزا سے. خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے. وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں. اللہ نے لکھ دیا کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے. فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے. تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے. کیونکہ دوست کی محبت اور دوست کے دشمن کی محبت ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی. وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار رہو اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. سورۃ الحشر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے.
سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے. یعنی یہ پوری کائنات اللہ کی وفادار ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہے، اللہ سے انہیں کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں. اور دوسری طرف انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے. ربیہ بن کعب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں دن بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. جب رات آتی تو آپ کے دروازے کے پاس سو جاتا. میں ہمیشہ سنتا کہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی، یہاں تک کہ میں تھک جاتا یا مجھے نیند آ جاتی اور میں سو جاتا، مگر آپ تسبیح پڑھتے رہتے. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا. یہاں پر ایک واقعہ ہے تاریخی جس کی طرف پہلے اشارہ کروں گی تاکہ آیات سمجھ آئیں. مدینہ کے مشرق میں بنو نذیر کی آبادی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے مدینہ کے مضافات میں آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. تو بنو نذیر کی جو آبادی تھی ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح کا معاہدہ تھا، لیکن یہ لوگ بار بار عہد شکنی کرتے، صرف یہی نہیں باقی قبائل بھی کرتے. اب ایک موقع پر ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کسی معاملے میں ان کی بستی میں گئے تو ان لوگوں نے سازش کر کے جہاں آپ تشریف فرما تھے وہاں سے اوپر چھت سے ایک پتھر گرا کے آپ کو ہلاک کرنا چاہا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو خبر دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً واپس تشریف لائے اور پھر اللہ کے حکم سے ان کا جا کر محاصرہ کیا اور 4 ہجری میں ان کو مدینہ سے نکلنے کا حکم دے دیا گیا. پھر اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں انہیں خیبر سے بھی نکال دیا گیا. تو اول الحشر یہ پہلا موقع ہے جب یہ مدینہ سے نکلے، اور اس کے بعد اگلا موقع جب حضرت عمر کے دور میں خیبر سے بھی نکال دیے گئے اور شام کی طرف یہ لوگ جا کر بسے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے ان اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں گھروں سے نکال باہر کیا. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، نہ کسی اور کے وہم و گمان میں. تمہیں یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے. یعنی انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے قلعے بنا رکھے تھے اور وہ اپنے آپ کو ہر طرح سے پروٹیکٹ کیے ہوئے تھے. اسلحہ، عمارتیں، مضبوط گھر، کاروبار، ہر چیز تھا ان کے پاس. لیکن کیا نہیں تھی؟ عہد کی وفاداری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اللہ کے حکموں کی پابندی وہ نہیں تھی. لہٰذا دنیا کی کوئی چیز ان کے کام نہ آئی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہیں گیا تھا. اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، خوف ڈال دیا مسلمانوں کا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے. یعنی جاتے ہوئے وہ اپنا سب سامان وغیرہ اٹھا رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے چھتیں توڑ کے اس کی کڑیاں بھی نکال کے لاد کر وہ لے گئے مدینہ سے، اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے. یعنی بعد میں پھر جو کچھ بچا کچا تھا وہ ختم ہو گیا. بس عبرت حاصل کرو اے آنکھیں رکھنے والو، فاعتبروا یا اولي الابصار. کس بات کی عبرت، کیا سبق؟ کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، ان کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، ان کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی پابندی نہیں کرتا، اس کو کس طرح دنیا میں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ذلت کی عملی مثال ہے. اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ دنیا میں ہی انہیں عذاب دے ڈالتا، یعنی سرے سے ہی ختم کر دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا. یعنی یہ اتنی بڑی سزا اس لیے تھی کہ یہ کسی عام انسان سے معاملہ نہیں تھا. انسانوں کے درمیان جو معاہدات ہیں ان کی بھی پابندی کرنی چاہیے، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول سے کوئی عہد کیا ہوا ہو کسی نے تو اس کی پابندی تو کئی گنا زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے.
تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے، وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں۔ یعنی جب باقاعدہ جنگ میں مال غنیمت حاصل ہوتا تو اس کی تقسیم کا قانون اور ہے، اور یہ فے کا مال ہے جو جنگ کے بغیر ہاتھ آیا، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے، مال فے، وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، یعنی عام لوگوں کا اس میں حصہ نہیں، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ زکوٰۃ کا قانون بھی اسی لیے رکھا گیا تاکہ مال ایک جگہ نہ جمع ہو، سوسائٹی میں پھرتا رہے، یعنی سب تک جاتا رہے، سب فائدہ اٹھائیں، کیونکہ کوئی بھی چیز جب ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے وہ نقصان کا باعث بن جاتی۔ مثلا اگر سمندر کا پانی سمندر میں ہی رہے اور ہوا اس کو اٹھا کے بادل کی شکل میں دور لے جا کے نہ برسائے تو آپ دیکھیے کہ سمندروں میں طغیانی آ جائے۔ اسی طرح جسم میں انسان کے خون سرکولیٹ کرتا رہتا ہے تو وہ اس کے لیے صحت کا باعث ہے، لیکن اگر وہ سرکولیشن بند ہو جائے، کہیں ایک جگہ کوئی بھی کلاٹنگ ہو جائے، چاہے تھوڑی سی کیوں نہ ہو، تو وہ اس کے لیے ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی طرح دیگر مثالوں سے بھی انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مالی معاملات میں خاص طور پر ایسے قوانین دیے ہیں مسلمانوں کو کہ جس کے ذریعے دولت صرف چند ہاتھوں تک نہ رہ جائے اور باقی طبقات محروم نہ ہوں، ان کو زکوٰۃ سے، اور پھر زکوٰۃ سے بھی اگر بات نہ بنے تو صدقات اور خیرات اور دیگر طریقوں سے ان کی مدد کی جاتی رہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دیں اس سے رک جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہیں، یعنی مال فے، جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے باہر نکالے گئے تھے، یعنی مکہ سے چھوڑ کر سب کچھ اللہ کی خاطر اس کے رسول کے ساتھ مدینہ آ گئے، تو ان کے وظائف بھی اس میں سے ہوں گے۔ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور یہ لوگ صرف مکہ سے نہیں بلکہ کچھ اور علاقوں سے بھی آئے ہوئے تھے مدینہ میں، جو اصحاب صفہ وغیرہ تھے، اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، یعنی جب ضرورت پڑتی ہے وہ فوراً خدمت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہی راست باز لوگ ہیں۔ اولئک هم الصادقون، کیوں؟ کیونکہ وہ عمل سے اپنی بات کو سچا کرتے ہیں کہ واقعی وہ اللہ رسول کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں اور دین کے راستے میں قربانی کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے، یعنی انصار۔ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ مہاجرین اور انصار کے باہمی تعلق کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اور اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے درمیان محبت کا رشتہ ہے، یہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ایک ہجرت کر کے آیا ہے اور دوسرا اس کو اپنے گھر میں ویلکم کر رہا ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہو رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، وہ ان کو بوجھ نہیں سمجھتے، ان کو اپنے لیے مصیبت نہیں سمجھتے، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مہاجرین کو کچھ دیتے اور انصار کو کبھی نہیں بھی دیتے تو وہ اس کو مائنڈ نہیں کرتے تھے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ محتاج ہوں، خود نہ بھی ہو ان کے پاس پھر بھی دیتے ہیں۔ تو سوچئے ان لوگوں کا کیا معاملہ ہے، پھر کیسا ایمان اور کیسا دین ہے کہ جو ہوتے ہوئے بھی نہ دیں اللہ کے راستے میں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک خاص واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مہمان آتے تھے تو آپ ان کو کسی نہ کسی کے ساتھ بھجوا دیتے تھے۔ تو ان انصاری نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے پاس مہمان بھیج دیجئے۔ جب یہ مہمان کو لے کے گھر پہنچے تو اتنا کھانا نہیں تھا، بس اتنا تھا کہ یا گھر والے کھا لیتے تو یا مہمان کھاتا۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچوں کو بھوکا ہی سلا دو تھپک کر، تو انہوں نے سلا دیا۔ اس کے بعد مہمان کو کھانے پہ بٹھایا، چراغ بجھا دیا، خود بھی کچھ نہیں کھایا، اور مہمان کو یوں ظاہر کیا کہ جیسے وہ ساتھ کچھ کھا رہے ہیں، کیونکہ اس طرح ادروائز مہمان کھاتا نہیں۔ تو جو کچھ تھا وہ مہمان کو کھلا دیا، اور اس راز کا علم صرف اللہ کو تھا، کسی کو بتایا بھی نہیں۔
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تعریف میں یہ آیت نازل کی کہ یہ اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں صرف اللہ کی خاطر، خواہ خود بھوکے بھی کیوں نہ ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی دین بھی وہیں پھلتا پھولتا ہے، اچھے ریلیشن شپس بھی وہیں ہوتے ہیں جہاں انسان دوسروں کو خود پر ترجیح دیتا ہے۔ اور اگر حال یہ ہو کہ انسان خود کو بڑا سمجھ بیٹھے اور دوسروں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھے تو وہاں کبھی بھی خوشیاں نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دل میں ایمان اور بخل، شح اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہی وہ مضبوط کردار تھا جس کی وجہ سے صحابہ کرام کے کاموں میں اتنی برکت ہوئی کہ چند سالوں کے اندر انہوں نے دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ اور خاص طور پر دین کے کام میں جس اخلاق کی ضرورت ہے وہ دل کی وسعت ہے، یعنی شح سے بچنے کے لیے کہا گیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، حرص سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی حرص کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں۔ حرص نے ان کو بخل کا حکم دیا تو انہوں نے بخل اختیار کر لیا، اور حرص نے جب ان سے ناتا توڑنے کا کہا یا رشتہ توڑنے کا تو وہ توڑ بیٹھے، اور جب حرص نے فسق و فجور پر ابھارا تو وہ اس کے مرتکب ہوئے۔ والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں، جو کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ یعنی صرف عمل سے نہیں بلکہ اپنی خیر خواہی کا اظہار دعاؤں سے بھی کرتے ہیں۔ الم تر الی الذین نافقوا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی؟ یعنی ایک طرف اتنے سنسیئر لوگ ہیں، سچے اہل ایمان، اور دوسری طرف منافقین۔ یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں، یعنی ان سے زیادہ دوستی ہے کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو نذیر کو جلا وطن کرنے کا فیصلہ کر لیا تو منافقین ان کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے کہ یہ یہاں سے نہیں نکلیں گے، اگر ان کو نکالا گیا تو ہم بھی ساتھ جائیں گے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا؟ کوئی ساتھ نہیں نکلا۔ اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، یعنی بلا وجہ ان کے ساتھ وفاداریاں جا کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی صاف صاف مخالفت۔ اور آپ بھی اپنی طرف سے حکم نہیں دے رہے تھے، اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں، یعنی منافقین، کیونکہ نفاق کی تو بنیاد ہی جھوٹ ہوتا ہے۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے، بزدلی دکھائیں گے، اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، کیونکہ جھوٹا انسان ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، وہ گلٹی کانشیس ہوتا ہے، وہ دل کا چور ہوتا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی جم کے کوئی کام نہیں کر سکتا، اس کے اندر استقامت نہیں ہوتی۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ لوگ اللہ سے ڈرنے کی بجائے لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی طاقت انسان کو کھلی آنکھوں سے نظر آتی، لوگ سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں اس لیے لوگ ان سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا اس لیے اس کو پیچھے کر دیتے ہیں، اس سے نہیں ڈرتے۔ تو جب انسان کے اندر منافقت ہوتی ہے تو یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا اور لوگوں سے زیادہ ڈرتا ہے۔ فرمایا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ اگر دین کی سمجھ ہوتی تو ایسا ہرگز نہ کرتے، لیکن منافق ان کو دین کی کوئی سمجھ نہیں ہوتی۔ یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔ یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، یعنی تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ بھی منافقت کی علامت ہے، کیونکہ ایمان انسان کو اکٹھا کرتا ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر وسعت ہوتی ہے اور وہ اللہ کی خاطر کوئی بھی کام کرتا ہے تو جو لوگ بھی اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں وہ خود بخود ان کے ساتھ مل جاتا ہے۔
ان کا حال یہ اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ کسی کے ساتھ تعاون وہ اللہ کے خاطر کر رہے ہیں. یہ انہی لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں. اشارہ ہے کفار قریش اور بنو قینقاع کی طرف جو کچھ عرصے پہلے شکست کھا چکے تھے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر. جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی جزا ہے. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی کل کے لیے کیا تیار کر رہا ہے. ہم سب سے زیادہ کنسرن آج کے لیے ہوتے ہیں کہ اس دنیا میں کیا بنے گا، کس چیز میں فائدہ اور کس چیز میں نقصان ہے. یہی ہمارا معیار رہ جاتا ہے. اسی بنا پر ہمارے فیصلے مختلف ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری زندگی کو 2 دنوں میں بانٹا ہے، ایک آج کا دن اور ایک کل کا دن ہے. آج کا دن جو دنیا کی زندگی، اور کل کا دن جو آخرت کی زندگی. چونکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ 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 کے لیے، تو عقل مند وہ ہوتا ہے جو عارضی زندگی کا نقصان کر کے ہمیشہ کی زندگی کو بچا کے رکھتا ہے، اس کا فائدہ سوچتا ہے. اور بے وقوف ہوتا ہے وہ شخص جو آخرت کو قربان کر کے دنیا کا فائدہ کرتا ہے، اور ہر فائدہ دنیا میں ہی حاصل کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں اللہ سے ڈرو، یہ دیکھو کل کے لیے کیا تیار کر رہے ہو، اپنی آخرت کے لیے کیا اکٹھا کر رہے ہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. یہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو انسان کو یہ سمجھ آتی ہے بات، ورنہ جب تک انسان لوگوں سے ڈرتا ہے وہ پھر دنیا ہی کے فائدے سوچتا رہتا ہے، آخرت کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے اللہ باخبر ہے جو تم کر رہے ہو. سب نیتیں، اعمال، طریقہ کا ہر چیز اس کو پتا ہے کہ تم کوئی قدم اٹھاتے ہو کس طرف، کیا سوچ کے، اس سے کیا نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے. اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یعنی جب انہوں نے اللہ کو بھلا تو غفلت میں پڑ گئے. جب انسان غافل ہوتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ اس کا نفع نقصان حقیقت میں کس چیز میں ہے، وہ پھر صحیح سوچ نہیں رکھتا، صحیح ڈیسیژن نہیں لے پاتا. یہی لوگ فاسق ہیں. پھر وہ کھلے چھپے جہاں ضرورت پڑے اللہ کی نافرمانی کے کام کر جاتا ہے. پھر فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی برابر نہیں ہوتے. نہ ان کا ایمان ایک جیسا، نہ ان کی عبادات ایک جیسی، نہ ان کا اخلاق ایک جیسا، نہ ان کی زندگی کے طریقے ایک جیسے. دونوں میں واضح فرق ہوتا ہے. جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں، چاہے ان کی دنیا کا کچھ نقصان بھی ہو جائے لیکن وہ اپنی آخرت کو قربان نہیں کرتے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. یعنی یہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں، لیکن ان لوگوں کے دل پتھروں سے بھی سخت ہیں کہ جن پر اللہ کی کوئی بات، اس قرآن کی کوئی بات اثر کرتی نہیں، اندر جاتی نہیں. ورنہ یہ قرآن اتنی پاورفل چیز ہے، ایسی تبدیلی لاتا ہے انسانوں کے اخلاق، کردار، مزاج میں. ان کے اندر ایسا تقوی پیدا کرتا ہے کہ پوری پرسنالٹی تبدیل ہو کے رہ جاتی، پوری سوچ تبدیل ہو کے رہ جاتی. انسان واقعی ٹوٹ جاتا ہے، اس کے اندر تکبر نہیں رہتا، اس کے اندر خشیت آتی ہے، تواضع آتی ہے، عاجزی آتی ہے. لیکن اگر قرآن پڑھنے کے بعد کسی کے اندر جھکاؤ نہ نظر آئے، عاجزی نظر نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن اندر نہیں داخل ہوا. ورنہ جو حقیقی قرآن ہے وہ تو بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی بٹھا دیتا ہے. ایسی ان کے اندر خشیت آتی ہے. جیسے پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ، کہ بعض پتھر جو ہوتے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں.
کچھ شک ہو جاتے ہیں اور کچھ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. لما یہبط من خشیت اللہ، یعنی پہاڑوں کے اندر، پتھروں کے اندر بھی اللہ کا ڈر ہے. لیکن انسان جب بے حس ہوتا ہے، اللہ کو بھلا دیتا ہے، غفلت کی زندگی میں آ جاتا ہے، تو پھر وہ پتھروں سے بھی زیادہ سنگ دل ہو جاتا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگ اپنی حالت پہ غور کریں کہ ہم اللہ کی بات کس درجے میں لے رہے ہیں، وہ ہمارے اندر بھی جا رہی ہے یا نہیں جا رہی. کون ہے وہ اللہ؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا. جس کو اللہ کی یہ پہچان ہو جائے کہ وہ مجھے چھپ کے بھی میں کوئی کام کروں تو دیکھتا ہے، تو پھر وہ کبھی بھی غلط کام نہیں کر سکتا. تو انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی، اللہ کو پہچانا ہی نہیں کہ وہ کون ہے. لیکن بات یہ ہے کہ هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے. اس لیے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اسے پلٹ آنا چاہیے، اسے توبہ کر لینی چاہیے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ دن میں 5 دفعہ پلٹنے کا موقع دیتا ہے ہم کو نماز کی شکل میں. سال میں 1 مہینہ دیتا ہے رمضان کا پلٹنے کے لیے کہ اب بھی آ جاؤ، توبہ کر لو. اور توبہ کا دروازہ اپنی رحمت سے کھلا رکھتا ہے جب تک کہ موت کا وقت نہ آ جائے. اس سے بڑھ کر کیا رحمت ہوگی کہ کبھی بھی معافی مانگو، معاف کر دوں گا. پھر بھی اگر انسان نہ پلٹے تو پھر انسان سے بڑھ کر بدقسمت کوئی نہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. الملک، بادشاہ، القدوس، بہت مقدس، السلام، سراسر سلامتی دینے والا، المؤمن، امن دینے والا، المہیمن، نگہبان، العزیز، سب پر غالب، الجبار، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، المتکبر، بڑا ہی ہو کر رہنے والا. سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. یہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف ہے. تو جو اللہ کے اس تعارف سے اللہ کو پہچان جائے، اس کی ان صفات پر غور و فکر کرے، وہ انشاءاللہ سیدھے رستے پر آ جائے گا. هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى، وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا، اس کو نافذ کرنے والا، اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے. اسی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی ہر چیز اس کے لیے تسبیح کر رہی ہے، اس کی پاکی بیان کر رہی ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. سورت کا آغاز بھی اللہ کی تسبیح سے اور اختتام بھی اللہ کی تسبیح سے. ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ ہم بھی اللہ کی پاکی بیان کیا کریں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت بھی دیر تک اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے. سورۃ الممتحنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن کو چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں. اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور کی بنا پہ جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو. تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کے کرتے ہو اور جو علانیہ کرتے ہو، ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں. جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں کفار مکہ سے ایک معاہدہ کیا تھا جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. لیکن کچھ عرصے کے بعد
انہوں نے یہ معاہدہ توڑ دیا، اس کی کچھ شرائط پر عمل نہیں کیا، تو ان کو مزہ چکھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ ان کے خلاف اقدام کا منصوبہ بنایا، لیکن اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا، صرف چند مسلمانوں کو معلوم تھا کہ آپ مکہ پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چونکہ آپ کا ارادہ جنگ کا نہیں تھا، اللہ کے گھر کی اور حرم کی حرمت پامال نہیں کرنا چاہتے تھے اور وہاں خون نہیں بہانا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے اس کو بالکل کانفیڈینشل رکھا۔ اب ہوا یہ کہ مسلمانوں میں سے ایک بڑے مخلص مسلمان حاتب بن ابی بلتا، جو خود تو ہجرت کر کے آگے تھے لیکن ان کے بچے ابھی تک مکہ میں تھے، ان کی دیکھ بھال وہاں کے مشرکین کر رہے تھے، تو انہیں یہ خیال آیا کہ اگر میں مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصوبہ بتا دوں تو اس کی وجہ سے وہ میرے بچوں کی حفاظت کریں گے۔ اب جو ہی انہوں نے ایک خط لکھ کر ایک عورت کو دیا کہ وہ جا کر ان کے سرداروں کو دے دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوبے سے آگاہ کر دیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ بہرحال جو عورت خط چھپا کے لے جا رہی تھی، حضرت علی کو آپ نے بھیجا اور وہ اس سے وہ خط نکال کر لے آئے۔ جب معاملہ کھلا تو پتہ چلا کہ یہ ایک بدری صحابی ہیں جن سے یہ خطا ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول بہت غصے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی گردن اڑا دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ اہل بدر میں سے ہیں، یعنی اس وقت بھی آپ نے درگزر کا معاملہ فرمایا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے احکام واضح کر دیے کہ دین کے معاملے میں پھر ذاتی خاندانی محبتیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ کبھی انسان اپنی ذات یا خاندان یا اپنے مال کو بچانے کے لیے دین کا نقصان نہ کرے، تو فرمایا تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کے کرتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں۔ جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ راہ راست سے بھٹک گیا، یعنی آئندہ کوئی ایسا نہ کرے، کیونکہ اس سے انسان ہدایت کے راستے سے دور ہو جائے گا۔ ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پہ قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں تکلیف دیں، یعنی اہل مکہ سے تم دوستی کر رہے ہو، وہ تو تم سے دوستی نہیں کرنا چاہتے، وہ تو تمہیں ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ، یعنی تمہیں واپس اپنے دین میں پلٹانا چاہتے ہیں۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی اور نہ تمہاری اولاد، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر۔ اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، یعنی دنیا میں اگر ایمان پر نہیں، دین پر نہیں، تو قیامت کے دن خون کے رشتے بھی ختم ہو جائیں گے، اور وہی تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے، یعنی سب اللہ کی نظر میں ہے کون کیا کرتا ہے۔ اس معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کی مثال سے پھر بات سمجھائی۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر، اپنا وطن، اپنے والدین، اپنے رشتہ دار، خاندان، برادری، کنبہ، سب کچھ اللہ کی خاطر چھوڑا، کیونکہ وہ سب شرک پر تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری رکھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تمہارے معبود ہیں میں ان سے بیزار ہوں، کیونکہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ جس کا کوئی اختیار نہیں، جس کے پاس کچھ ہے نہیں، اس کے آگے انسان پوجا پاٹ کرے۔ تو کہا ہم نے انکار کیا اس سے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا۔ یہاں پر دراصل عداوت بول کر وہ اپنے یقین اور اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ ایمان انسان کی محبتوں، دوستیوں اور دشمنیوں کو الگ الگ کر دیتا ہے، چھانٹ دیتا ہے، اس کی بنیاد پر بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس میں
یہ نظر آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے نظریے پر کتنا یقین تھا، کتنی کنوکشن تھی کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، اور اس میں اگر کوئی ان کے خون کے رشتہ دار بھی حائل ہو رہے ہیں تو وہ قابل لحاظ نہیں۔ پھر فرمایا کہ ہماری اور تمہاری یہ دشمنی اس وقت تک ہوگی جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ یہاں آپ کو یہ معلوم ہے کہ صرف ایک حصہ واقعے کا بیان کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر طریقے سے اپنی قوم کو سمجھایا تھا، یہ نہیں کہ انہوں نے دشمنی سے آغاز کیا تھا یا نفرت سے آغاز کیا تھا، یعنی اس سے کوئی یہ معنی نہ لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت احترام کے ساتھ والد کو سمجھایا، باقی لوگوں کو سمجھایا، پھر اگلے مرحلے پر ان کے بت توڑ کر ان کو سمجھایا، پھر اگلے مرحلے پر جب انہوں نے ان کو آگ میں پھینکا اور اللہ نے ان کو سلامت رکھا تو اپنی عملی مثال سے ان کو سمجھایا کہ سلامتی کس چیز میں ہے۔ لیکن یہ سب کچھ سوچنے، سمجھنے، جاننے، بوجھنے، دیکھنے کے بعد بھی وہ لوگ باز نہیں آئے اور وہ اپنی ہٹ پر قائم رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، آج سے میری اور تمہاری راہیں الگ ہیں۔ لیکن عام طور پر لوگ بیک گراؤنڈ کو سمجھتے نہیں، اور ذرا کسی کے اندر دیکھا کوئی چیز غلط ہے تو فوراً عداوت کا اعلان کر دیتے ہیں، جو طریقہ درست نہیں۔ فرمایا کہ جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ تو پھر ہماری تمہاری رشتہ داری ختم۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا، یعنی جب وہ نکلے بھی تو بھی کن اچھے الفاظ کے ساتھ، اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں کی دعا یہ تھی، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا، ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر غالب آ جائیں اور پھر غالب آ کر وہ سمجھے کہ وہ حق پر ہیں اور ہم حق پر نہیں۔ تو یا اللہ تو ہماری مدد فرما اور ہمارے دین میں ہمیں ایسے امتحان میں نہ ڈال۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہو، اس کا امیدوار ہو۔ اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ تعریف والا ہے۔ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم، یعنی دین نفرتیں پھیلانے کے لیے نہیں آیا، دین عداوت پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا، دین دشمنی نہیں سکھاتا۔ اس موقع پر بھی کہ جب راہیں الگ ہو جائیں تو دوسروں کی خیر خواہی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کہا بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جس سے آج تم نے دشمنی مول لی، کہ شاید اللہ ان کو کسی وقت بھی ہدایت دے دے تو تعلقات پہلے جیسے ہی ہو جائیں گے۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا، اے انصار کی جماعت، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہ پایا تھا؟ پھر تم کو میرے ذریعے اللہ نے ہدایت دی اور تم میں آپس میں دشمنی اور نا اتفاقی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تم میں باہم الفت پیدا کر دی۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی، یعنی اگر ایک شخص اپنے دین پر ہے لیکن عدل و انصاف کے ساتھ رہ رہا ہے تو تم بلا وجہ اسے چھیڑ چھاڑ نہیں کرو گے، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، یعنی اگر تمہیں وہ امن دیتے ہیں، پروٹیکشن دیتے ہیں، تو اس صورت میں تم ان کے ساتھ بلا وجہ دشمنی نہیں کرو گے۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں، اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ طرح طرح کی زیادتیاں کی تھیں، اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے اہل خانہ اور اہل بستی نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، ان کا امتحان لے لو، ان کو ٹیسٹ کرو۔
صلح حدیبیہ کے بعد کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کی کچھ رہنمائی فرمائی. صلح کی شرائط میں شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف آئے گا تو اسے نہیں آنے دیا جائے گا. اور اس بنا پر کچھ لوگوں پر اگرچہ بہت ظلم و ستم ہو رہا تھا اور وہ وہاں سے نکلنا چاہتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے ان کو مدینہ نہیں آنے دیا بلکہ لوٹا دیا. اب اس میں کچھ خواتین بھی ایسی تھیں کہ جو صلح حدیبیہ کے بعد کے وقت میں مسلمان ہو کر مدینہ آ گئے، تو کفار پیچھے آ گئے کہ ہماری عورتیں واپس کی جائیں کیونکہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے. تو چونکہ معاہدے میں عورتوں کا لفظ نہیں لکھا ہوا تھا اس لیے ان کو نہیں لوٹایا گیا. تو یہاں پر واضح کر دیا گیا کہ ہاں پہلے ان کو آزماؤ کہ واقعی ایمان کی خاطر آئی ہیں یا کوئی اور مقصد ہے، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. انسان تو صرف ظاہر پر ہی معاملہ کر سکتا ہے. جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو. وہ نہ کفار کے لیے حلال ہیں، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں، اور نہ کفار ان کے لیے حلال، کیونکہ وہ ایمان لا چکی ہیں. اب ان کا نکاح باقی نہیں رہے گا. ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں. یعنی اسلام لانے کے بعد نکاح ختم ہو گیا. اب مسلمان مرد کوئی بھی ان سے نکاح کر سکتا ہے جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کرو. اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں روکے نہ رکھو. وہ اگر جانا چاہیں وہاں تو ان کو بھی جانے دو. جو مہر تم نے اپنی بیویوں کو دیے تھے، یعنی جو کافر بیویوں کو، وہ تم واپس مانگ لو. اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے وہ انہیں واپس مانگ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف فرماتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے. اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی تھی ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو. اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. یعنی دوستی کا معاملہ ہو یا دشمنی کا، ہر حال میں اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، پابندی کرو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم